الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه شدۃ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے جامعۃ الصفات بنایا، پیدا فرمایا۔ ہر اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ، بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت، آسن سے آسن آپ کو شکل و صورت، کردار، اعمال، کلام، آپ کی زندگی، آپ کا لمحہ، ہر چیز کو کائنات میں ایک ایسا مثالی اور بے مثل بنایا کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو انبیاء میں سب سے آخر میں بھیج کے خاتم النبیین کا تاج آپ کو پہنایا، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ باقی نبیوں کی نبوت اپنے علاقے یا اپنے وقت کے زمانے کی تھی، آپ کی نبوت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، آپ کی قیامت کی صبح تک آپ ہی کا دین ہوگا، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی آپ نبیوں کے سردار ہوں گے، اور آپ ہی کی شفاعت کبریٰ سے اللہ شفاعت کے دروازے کھولے گے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نمونہ بنایا۔ صفات دینے کی یہ تھی کہ اگر کسی موضوع پہ جس میں بھی دیکھنا ہے، بنانا ہے، تو اپنے آپ کو رسول اللہ جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی میں والد صاحب نہ تھے، جب پیدا ہوئے تو والد صاحب دنیا سے پتر جاؤ تشریف لے جا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر میں امی جان بھی لے گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کے باوجود اپنی حدیث میں ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ سے محبت، ان کی باتوں کا ماننا اور اللہ کے حکم، اس کو بتایا کہ ماں باپ سے کیسے محبت ادب کی جاتی ہے اور دین کا حصہ ہے۔ پھر اپنی بیویوں سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا، اور ایسا کر کے دکھایا کہ قیامت کی صبح تک ایک روشن مثال بنا دی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، بیوی کے لیے بہتر، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس لیے کہ ایک بچی جو کسی گھر میں پلی، جوان ہوئی، اور اللہ نے پلا پلائی ایک بچی دے دی، تو اس کو نوکریانی یا غلام نہیں سمجھنا، اس کو زندگی کا پارٹنر، زندگی کا حصہ دار سمجھنا، اور زندگی اس کے ساتھ شیئر کرنا، اور اس کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اولاد کو پالا، اولاد کی شادیاں، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں کیں، اور آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی، اور آپ نے یہ بھی سکھایا کہ جب طلاق ہو جائے تو یہ صدمہ کیسے برداشت کرتے ہیں، پھر بچیوں کو دوبارہ شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے دامادوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اور پھر بچی کا احترام کیسا کرنا چاہیے شادی کے بعد بھی، شادی سے پہلے بھی۔ بچی جب گھر میں آئے تو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تھی، تو آپ گائے بلکہ عموماً روزانہ بھی تشریف لے جاتے، قریب ہی تھی وہ جگہ، تو حال احوال پوچھتے، معاونت فرماتے تھے۔ یہ بھی سکھایا کہ اپنی اولاد کی شادی کے بعد بھول نہ جاؤ، بلکہ اس کی نگہداشت، اس کی تربیت، اس کی مدد، اور اس کے ساتھ ٹچ اور اس کی معاونت کرتے رہو۔ اسی طرح پھر آپ کے نواسے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور اپنے نواسوں کے ساتھ ایسی مثال بنا دی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ نبیوں کا سردار خاتم النبیین کا تاج پہننے والا گھوڑا بن جاتے اور بچوں کو اوپر سوار کرتے۔ ایک دن حضرت حسن تھے یا حسین تھے، آپ کے کندھے پہ تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ کے حیران ہو گئے، فرماتے ہیں واہ بھی واہ، کیسی شاندار سواری ہے، رسول اللہ سواری بنے ہیں۔ فرمایا سوار بھی تو بڑا شاندار ہے نا، سوار بھی تو بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی اولاد کو کیسے پالا، اگر آپ کے پوتے نہیں تھے نواسے میں پال کے بتایا کہ پوتوں کے ساتھ بھی کیسی محبت ہونی چاہیے، بوجھ نہ بن جائے۔ بچہ شرارت کرتا ہے تو ناراض نہ ہو جائے آدمی، بچے بڑا تنگ کرتے ہیں، جب بچے چلنا پھرنا بولنا اور دوڑتے ہیں تو خاصا ڈسٹرب کر دیتے ہیں گھر کا نظام۔ تو آپ نے فرمایا تنگ نہیں کرو، ان کو محبت کرو، اور ایسا محبت سے کرو۔ آپ اپنی زبان کو ان کی منہ میں ڈال کے دیتے اور وہ آپ کی زبان چوستے تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان کو چوستے، پھر آپ ان کی زبان کو چوستے تھے۔ تو محبت کر کے بتائی کہ پوتا ہو یا دوتا ہو، پوتا ہو یا نواسا ہو، ان کے ساتھ یا نواسیاں ہو، ان کے ساتھ کیسی محبت، ان کے ساتھ کیسی پیار کیا جاتا ہے، انہیں کیسا پالا جاتا ہے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ مانتے تھے۔ اتنے خوش ہوتے، جاتے اٹھا لیتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے، آپ سجدے میں چڑھ جاتے تو وہ اوپر بیٹھ جاتے، آپ سجدے سے اٹھتے ہی نہیں تھے جب تک وہ خود بچے نہیں اتر جایا کرتے تھے۔ عموماً جو ذرا بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں وہ دماغی طور پہ خشک ہو جاتے ہیں، وہ پھر بچوں کے ساتھ، بچوں کی وجہ سے ان کی ماؤں سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی بہو سے بھی لڑنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ یہ خشکی میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی تو سراپا محبت، سراپا رحمت، سراپا اخلاق ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے، خیال کرتے، اتنا خیال کرتے کہ اس کے آپ نے صلہ رحمی کر کے دکھائی، اور ہر معاملے میں پوری معاونت فرماتے تھے کہ رشتہ داروں سے کیسے سلوک ہونا چاہیے، اور اگر رشتہ دار کوئی تکلیف دیں، پریشان کریں تو اس کے جواب میں تکلیف نہ دے، پریشان نہ کرے، اس کو برداشت کر کے ان سے محبت کرے اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ پھر اس کے بعد کاروبار تجارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تجارت میں کیسے اخلاق، محبت اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کو کیا جاتا ہے، اس سے اللہ کی محبتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور نفع ہوتے ہیں، آپ نے یہ بھی کر کے سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے غریبوں کی مدد نہ صرف خود کی بلکہ صحابہ کو حکم بھی دیا، اور صحابہ کو اس بات کا پابند بھی کیا کہ غریبوں کی غریبوں سے محبت بھی کرو اور ان کی معاونت بھی کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایسے واقع ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ غلام آزاد فرما دیتے تھے، لوگوں کو بہت مال دے دیتے تھے، اور ایک ایک بندے کی معاونت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تو بہت مشہور تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے مال دیا تھا، ان کا بھی یہی حال تھا۔ اس طرح باقی صحابہ بھی غلاموں پہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ یہاں تو لوکڑوں کے ساتھ لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ آپ غلاموں کے بھی بارے میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم سے پوچھ ہوگی، اللہ نے غلام اور لونڈیاں کر دی ہیں تو ان پہ ظلم نہ کرو۔ یہی وجہ تھے کہ صحابہ انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر صدیق نے خرید کے آزاد کر دیا، اور آپ نے حضرت بلال کے ساتھ محبت اور ان کو وہ مقام دیا کہ لوگ حضرت بلال کو یا بلال، یا سیدی بلال کہا کرتے تھے۔ اور بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ بھی یا سیدی بلال، غلام کو وہ درجہ دے دیا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، وہ غلام تھے، آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، قرآن مجید نے ممانت کر دی، اس میں ایک حکمت تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یعنی غلاموں کے ساتھ اگر ہو تو پھر نوکر تو اس سے کم درجے میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے محبت، لوگوں کی معاونت، لوگوں کے ساتھ تعلق، اس کی ایسی مثالیں پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چل رہے ہیں تو ایک بڑھیا آ گئی، یا رسول میرا ہاتھ، بات سنی، ہاتھ پکڑ لیا،
جب تک بوڑھیا نے اپنی بات نہ ختم کی رسول اللہ وہاں سے ہلے بھی نہیں، نہ بیٹھے، نہ یہ کہا میں جا رہا ہوں، صحابہ بھی کھڑے رہے۔ بات آپ ایک ایک مسلمان کی قدر کرتے تھے، ایک ایک مسلمان سے محبت کرتے تھے، اور مسلمان کو دل میں جگہ دیتے تھے، کسی کو غریب نہیں سمجھتے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھتے، کسی کو گناہ گار نہیں سمجھتے، کسی میں کوئی خامی کمزوری ہو تہمت نہیں لگاتے تھے، کو اس کی بات کو پھیلاتے نہیں تھے، کسی میں غلطی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے اور ایسی اصلاح کی ترتیب بناتے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو جاتی اور اصلاح بھی ہو جاتی۔ یہ کس نے طریقے سلیقے سکھائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے۔ آج ہماری زندگیاں ان ساری چیزوں سے خالی ہیں، رشتہ داروں کے جھگڑے، نوکروں سے جھگڑے، کاروبار کے جھگڑے، اعمال کی ترتیب، بہو اور ساس کے جھگڑے، ننار اور اس کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے۔ کیوں؟ ہر بندہ اپنی جگہ اپنا اگر فرض ادا کرے تو لوگوں کے حقوق خود ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی نہ کرے تو فتنے بنتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ماں باپ کی اکثر فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ مجھے تو اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ اکثر گھروں میں جب میں تحقیق کی، شکایت کی، تو پتہ چلا والد اور والدہ کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، جائیداد کے معاملے میں بھی، گھر کے معاملے میں بھی، لیکن اس میں بھی ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام مد نظر رکھ کے اس ماں کو کہ ان کے خلاف بھی نہیں بولنا، اف بھی نہیں کرنا، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھائی کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ فرائض کی حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے بات کر رہے ہوتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ، آواز آ جاتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ جیسے جیسے ہمارے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے، ایک دم اٹھ کے چلے جاتے۔ یہاں بھی بتایا کہ جب اللہ کا حکم آ تو دنیا کی تعلق، رشتے، ساری چیزیں ایک دم چھوڑ دو اور اللہ کی طرف چلو۔ اللہ بلا رہا ہے، اللہ بڑے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی طرف، حی علی الفلاح، اب فلاح اسی میں ہے، کامیابی اللہ کے پاس آنے میں ہے، نہ دکان میں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ بیوی میں ہے، نہ بچوں میں ہے، نہ ذات میں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ کسی حاجت میں۔ اب کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں، مرد کا مسجد میں جانے میں، عورت کا مصلے پہ آنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، صدقات کی ادائیگی کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھایا کہ کیسے دی جاتی ہے، کیسے مدد کی جاتی ہے۔ مال غنیمت میں اتنا مال آتا، اتنا مال آتا، آپ سارا تقسیم فرما دیتے اور اکثر اپنے لیے رکھتے بھی نہیں تھے۔ مال غنیمت ہوتا تھا، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ، اور ایک دفعہ اتنا سامان آ گیا کہ وہ سامان 3 دن تک ختم نہیں ہوا، تو آپ بھی مسجد میں بیٹھے رہے، جب تک ختم ہوا تو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہی پھر آپ کے خلفائے راشدین بھی آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ بھی ایسا ہی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حج کر کے حج کا طریقہ، سلیقہ، ترتیب سکھائی، نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیسے کرنا ہے، کر کے دکھایا۔ وضو کا طریقہ سلیقہ اور استنجے اور اس کی ترتیب کو سکھایا، اور اس کے بعد وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ پوری وضاحت سے بیان فرما دیا۔ اسی ہی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے روزہ رکھ کے اس کے روزے کے ٹائم، ترتیب کو سکھایا۔ جتنے دین کے اعمال، ترتیب، جہاد کیا، اور جہاد میں آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، یعنی دشمنی کے باوجود آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ کسی سے دشمنی، ایسی دشمنی نہیں کر لیتے تھے، بلکہ اس کے اس فعل سے ناراض ہیں تو بندے سے نہیں ہوتے تھے، وہ بندہ فعل چھوڑ دیتا، آپ اس سے راضی ہو جاتے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آج جو گزارش ہے میری وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اخلاق، ورنہ اگر باتیں بیان کریں تو اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، ہر بات میں ایسی ایسی انداز ہیں، ایسی محبتیں ہیں، رفتیں ہیں، ایسی شان ہے کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس ساری کائنات میں جس اللہ نے بنایا، آپ جیسا کسی کو نہ بنایا۔ اتنی اللہ رب العزت نے آپ کو شان اور قدر عطا فرمائی۔ تو آپ کے اخلاق ایسے پیارے اخلاق تھے کہ جو آپ کو ایک دفعہ ملتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ حسین بھی ایسے تھے کہ کسی کی نگاہ پڑتی نا تو ایک دم دیکھ کے چونک جاتا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے،
بہت بڑے عالم تھے یہود کے، اور یہ صرف خود عالم نہیں تھے، ان کے باپ دادا ابا اجداد سارے ہی عالم تھے، اور یہ خاندان علماء کا تھا، اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس آئے تو آپ کے دل میں کچھ باتیں تھیں کہ میں یہ پوچھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نگاہ پڑی، فرماتے ہیں بس میرے دل میں اتر گیا کہ اللہ کا نبی ہے، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چہرے دیکھنے میں ہی ایمان آ جایا کرتا تھا۔ آپ کے چہرے کی قرآن نے قسم کھائی، آپ کے عمل کی، بالوں کی قرآن نے قسم کھائی۔ میرے نبی کو اللہ نے ایسا بنا دیا تھا کہ آپ جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو بات چلتے ہیں آپ کے اخلاق کی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو امی جان نے جواب دیا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ علی یار تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ فرمایا پڑھا ہے۔ فرمایا جو قرآن مجید میں اخلاق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، کہ اخلاق میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ اب ہم جہاں رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہر بات کو اپنانا ہی دین ہے۔ ایک طرف ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، ذکر بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، حج عمرے بھی کریں، لیکن اخلاق کے کیا مد اخلاق ہو تو ہم رسول اللہ کے پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری زبان چھری کی طرح چلے، ہم ہر وقت لوگوں پہ تنقید اور کرتے رہیں، لوگوں کی برائیاں اچھالتے رہیں، ان کی خامیاں دیکھتے رہیں، ان کی خوبیاں تو ہمیں نظر ہی نہ آئیں، خامیاں ہی ہمیں نظر آئیں۔ تو ایک اس کے لیے ایک آپ کو کلیہ بتا دیتا ہوں، اور اس کلیے میں اگر آپ جب چلیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اصلاح بھی ہو جائے گی، اور آپ کے اندر یہ مادہ نکل جائے گا لوگوں کی خامیاں دیکھنا اور اچھالنا۔ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مراحت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب آپ شیشہ ہے نا تو آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو شیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ تیرے منہ پہ کالخ لگی ہے، تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں، تیرے لباس میں نشان ہے، تیرے لباس میں سروٹ ہے، تیری جو چہرہ ہے اس پہ ایسی نمایاں ہو رہا ہے، تو آپ شیشے کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ یہ تو پاگل پن ہے کہ اگر آپ شیشے کو کہتے ہیں۔ آپ اپنی اصلاح کریں گے کہ شیشے نے مجھے یہ بتایا کہ میرے اندر خامی ہے، ایک دم آپ چینج کر کے شیشے کے سامنے دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی میں نے ٹھیک کر لیا۔ جب آپ کو کسی مسلمان میں خامی نظر آئے تو آپ کے وہ شیشہ ہے، اس میں میں نظر آ رہا ہوں، یہ خامیاں میری ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ خدا کی قسم اس بات کو اپناؤ، ساری خامیاں نکل جائیں گی۔ جب آپ کو کسی میں خامی نظر آتی ہے تو خامی اس میں نہیں، خامی آپ کے اندر تھی کہ آپ کو اس کی خامی نظر آئی، آپ کو اس کی خوبی نظر نہیں آئی۔ کیوں نظر نہیں آئی؟ اس لیے کہ آپ کے اندر خوبی نہیں تھی۔ المومن مراۃ المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب آپ کو لوگوں کی خامیاں نظر آئیں تو خامیاں آپ کے اندر تھی۔ وہ ایک مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ شیشہ ہے، اس میں آپ کا وجود نظر آ رہا ہے، آپ انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں یہ بھی تجھ میں ہے، یہ بھی تجھ میں ہے، اس میں نہیں، یہ بھی میرے اندر ہے، یہ بھی میرے اندر ہے، یہ بھی میرے اندر ہے۔ جب اس کلیے میں، اس ضابطے میں ہم آئیں گے تو ہمیں دنیا میں کوئی برا نہیں لگے گا، دنیا میں کوئی ہمیں برا نہیں لگے گا، اور اپنا آپ سب سے برا لگے گا، اور ہر بندہ ہمیں اچھا لگے گا، اور اپنے اندر شرم آئے گی گردن جھکا کے کہ میرا تو دل ہی بت خانہ بنا ہوا ہے۔ ارے جب دلوں کی صفائی ہوتی ہے نا تو پھر آدمی کبھی کسی کے عیب نہیں تلاش کرتا، کسی کی خامیاں تلاش نہیں، یہ دلوں کا میل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ باہر سے روشنی آ رہی ہے تو آگے جو شیشہ لگا ہے وہ ریڈ ہے، سرخ ہے، تو اندر تو ساری سرخی نظر آئے گی۔ آپ نے اندر سرخ ہے، ارے اندر سرخ نہیں، شیشہ سرخ ہے، اندر پیلا ہو گیا، شیشہ پیلا ہے۔ باہر سے جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہے، سورج ہے، اسی طرح ہی ہمارے دلوں میں بھی شیشے لگے ہیں، کسی کا سرخ ہے، کسی کا سیاہ ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا نیلا ہے، کسی کا کیا ہے، تو ہمیں پھر وہ ادھر نظر آتا ہے، وہ شیشہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔
ہمیں پھر اس کا عیب نظر آتا ہے، وہ بندہ ہمیں سبز نہیں نظر آتا، سفید نہیں نظر آتا، ہمیں سرخ نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہم جس شیشے سے اسے دیکھ رہے ہیں وہ آگے ہمارے آگے جو شیشہ ہے وہ سرخ ہے، وہ کالا ہے، ہمیں وہاں سیاہیاں نظر آتی ہیں اور نہیں دیکھتے کہ سیاہیاں میرے سامنے ہیں یا میرے دل میں ہیں۔ ہمیں رسول اللہ کا اخلاق نہیں اپنایا تو ہم نے دین پہ چلے ہی نہیں۔ میرا نبی تو اخلاق لے کے آیا، اعمال لے کے آیا، ادب لے کے آیا، محبت لے کے آیا، اور آپ جیسا کوئی نہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہمارے اندر زندہ ہو جائیں، اعمال ہمارے اندر زندہ ہو جائیں، ہم رسول اللہ کے امتی بن جائیں اور ہمارے اعمال سے رسول اللہ کو خوشی ہو اور میدان محشر میں رسول اللہ ہمیں شاباش دیں، ہم سے خوش ہوں، تو صرف نمازیں پڑھ لینے سے کام، روزے رکھ لینے سے، تبلیغ کرنے سے، ذکر کرنے سے، حج عمرے کرنے سے وہ اچھی باتیں ہیں، ضرور کریں، اللہ اور توفیق دے، لیکن اس کے ساتھ میرے نبی کے اخلاق بھی تو اپنائیں، میرے نبی کے اعمال بھی تو اپنائیں، میرے نبی کی ترتیب تو نہ اپنائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ صفائی پھٹ گیا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں جو بڑا ہوں مجھ جیسا کوئی نہیں، جتنی سمجھ مجھے ہے وہ کسی کو بھی نہیں۔ حالانکہ کچھ چیزیں علم سے سمجھ آتی ہیں، مطالعے سے، اور کچھ چیزیں تجربے سے سمجھ آتی ہیں، اور تجربے کی جو سمجھ ہے وہ علم کی سمجھ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بندے کی نے دیکھا ایک پتھر کو راستے میں پڑا ہے، تو پتھر بڑا مزدار گول تھا، تو اس نے پتھر کو کہا اے پتھر تو گول ہے، وہ بڑا خوبصورت گول ہے۔ اس نے کہا زمانے کی ٹھوکروں نے مجھے گول کر دیا۔ جو لوگ تجربے سے گزر چکے ہوتے ہیں ان جیسا کوئی تجربے کار نہیں ہوتا۔ آپ پی ایچ ڈی کر لے ہیں، اسے وہ چیزیں 10% آتی ہوں گی اور جس کا تجربہ ہے اسے 90% آتی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، تو بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے اس سے فرما دیتے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے کسی سے محبت ہو نا، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا اگر کسی سے محبت کرو نا تو اسے بتا دیا کرو، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے لیکن دشمنی ہوتی ہے، ہم 100 بندوں کو سناتے ہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، جھنڈے لگا دیتے ہیں اس کے، اور اس کی خوبی کسی سے بیان نہیں کرتے۔ تو غلطیاں سب کے اندر پائی جاتی ہیں، خامیاں سب کے اندر پائی جاتی ہیں، خوبیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، لیکن میں جس بات کے لیے آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کے اخلاق بنا لو، خدا کی قسم بڑی باتیں بن جائیں گی۔ اور اخلاق، بعض دفعہ اخلاق کی وجہ سے آدمی اعمال سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اور بد اخلاق آدمی کتنا بھی دیندار ہو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کے اخلاق نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر مترز ہوگا، نیگیٹو مائنڈ ہوگا، منفی سوچ والا ہوگا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ ہر بندے کے لیے ایک اچھی رائے سوچو۔ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی ساحل پہ چل رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں بوتل ہے، تو کہتا ہے مجھے گمان پیدا ہوا ہے اس نے ایک عورت لیا اور یہ شراب لے کے آ رہا، لیکن وہ آنے والا اللہ کا ولی تھا، تو اس کے قریب پہنچ کے کہتا ہے یار بدگمانی نہ کیا کرو، یہ میری ماں ہے اور یہ اس کی دوائی ہے، تو نے بدگمانیاں کرنی شروع کر دی۔ ہماری بھی حالت یہی ہے، ہمارے آگے جو شیشہ لگا ہے نا اس شیشے میں ہمیں دھندلا بھی نظر آتا ہے اور غلط بھی نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کو آنکھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا تو انہیں ایسے ایسے اون کی طرح نظر آتا ہے، بعض وقت غلط نظر آتا ہے، موتیا آ جاتا ہے تو اور غلط نظر آتا ہے، تو لوگوں کو کہتا پھرے ارے تیری آنکھ میں موتیا آ گیا ہے، تیری آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے اینک پہنی ہے کالی، اسے ہر چیز کالی نظر آتی ہے تو کالی نظر آتی ہے، اس نے اینک کالی پہنی ہے۔ ہم نے سیاہ، کالی، سرخ، گندی اینکیں پہنی ہیں اور ہمیں لوگوں کی ساری گندگیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو میری گزارش ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے ہاں سنور جائیں، رسول اللہ کو پسند ہو جائیں، تو اپنی اعمال کے ساتھ اپنے اخلاق کو بناؤ۔ خدا کی قسم ایسے اخلاق، ایسی محبت، ایسا ادب کرو جو ایک دفعہ ملے اس کا جی چاہے اس سے میں دوبارہ مل لوں، اور یہ بات آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گی۔
آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گی، لوگ آپ کی وجہ سے دین میں آئیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی بد اخلاقیاں لوگوں کو بھگا دیں، لوگ کہیں باز آئے ہم ایسے دین سے، ایسے ذکر سے، ایسے تبلیغ سے کہ ان کا تو اخلاق بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو حقیر ذلیل سمجھتے ہیں، ہر بندے پہ ہر بار اعتراض کی ایک مشین لگا دیتے ہیں اور اپنی خامیاں دیکھتے نہیں، لوگوں کی خامیاں اچھالتے رہتے ہیں۔ تو اپنے اخلاق بنائیے، اور اخلاق بناتے وقت کیا نیت کریں؟ یا اللہ میرے اخلاق رسول اللہ کی سنت کے مطابق بنا دے، وہ اخلاق بھی سنت بن جائے گا، دین بن جائے گا، اور اس کی برکتیں بھی مل جائیں گی۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خامیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ سنت یہ ہے کہ میرے نبی والی ہر چیز اسی طریقے سے ہمارے وجود میں آئے جیسے رسول اللہ نے فرمایا، کر کے دکھایا، اور آپ کی جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نمونتاً وہ پیش کیا، اور امت کے صالحین نے اس کو امت میں اسی انداز میں پھیلایا۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔